باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑہ درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل پر اور ان کے صحابہ کرام پر۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہی ایک عمل آپ نے اپنے ورد میں رکھا اور اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی تو بس آپ پھر پریشان نہ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بہت ہی قلیل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دے گا، اور ایسے غنی انشاءاللہ بنا دے گا کہ لوگ آپ کی قسمت پہ رشک کریں گے۔ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، میں ان کو کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کریں، ان اوقات سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، عید کے بعد آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، اور یہ آپ یقین کامل رکھیں کہ اس وظیفے سے آپ کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے، آپ کی مراد ہر حال میں پوری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ اسم اعظم ہی ایسا ہے۔ اب ایک بندے کو آپ پکار رہے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے نا بڑا اچھا بندہ ہے، وہ سن بھی رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی میں اس سے 1 روپے مانگتا ہوں تو یہ مجھے 10 دیتا ہے، میں اس سے 10 مانگتا ہوں تو یہ مجھے 50 روپے دیتا ہے۔ اب آپ ان سے کہیں کہ بھائی مجھے 50 پیسے دے دے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہوگا، وہ کہے گا کہ آپ نے تعریف میری ہزاروں کی ہے اور آپ مانگ رہے ہیں 50 پیسے۔ تو اللہ جل شانہ کی شان عظیم جو ہے، شان مقدس جو ہے اور شان جو اعلیٰ ہے، یہ اسم اعظم اسی کا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جب بھی اس کو پکارتے ہیں تو وہ اتنی عطا کرتا ہے کہ بندے کے پاس جگہ ہی کم پڑ جاتی ہے۔ اس اسم اعظم کا آپ طریقہ سیکھ لیں۔ یہ اسم اعظم ہے یا مغنی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا مغنی۔ اب آپ نے کوئی سے بھی، اگر آپ طاق میں پڑھتے ہیں تو بالکل آپ طاق 5 راتوں میں پڑھ سکتے ہیں، جفت میں پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بھی دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بس آپ اسی دن سے شروع کر لیں، چاہے آخری 3 دن کیوں نہ بچے ہوں، کیونکہ آپ کا اور میرا ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہے کہ اللہ کو جس اسم اعظم سے پکارا جائے وہ ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے، اور ہمیں دینے والا ہی ہمارا رب ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر بہتر یہی ہے کہ آپ 5 دن یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ 5 دن نہیں کر سکتے، مطلب آخری 3 دنوں یا 4 دنوں میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ 3 دن ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ پھر اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ پھر خود کمنٹ میں لکھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں۔ صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے 1200 بار یا مغنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنے؟ 1200 بار۔ جب 1200 کی تعداد مکمل ہو جائے آپ نے پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں۔ اس کا میں طریقہ پھر بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ عمل نوٹ کر لیں۔ پھر آپ نے یا مغنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت، یہ 6 رکعت ہو جائیں گے، پھر 1200 مرتبہ یا مغنیو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 12 رکعت 6 نیت سے، ٹھیک ہے نا، 6 نیتوں سے آپ نے 12 رکعت پڑھنے ہیں، اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے 1200 بار یا مغنیو پڑھنا ہے۔ اب صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں کہ یا اللہ میں جو اسم اعظم پڑھنا چاہتا ہوں یا میں جو اسم اعظم پڑھوں گا، یا اللہ مجھے اس کی برکت سے رزق اتنا عطا کر دے کہ میرا گھر ہی تنگ پڑ جائے، اتنی مجھے دولت عطا کر دے کہ میں تیرے نام پہ بانٹتا تک جاؤں، لیکن میری 7 نسلیں بھی میرا رزق کھاتا رہیں۔ اور یہ دعا آپ نے یقین سے کرنی ہے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، ایسے نہیں کہ بس آپ پڑھ رہے ہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یقین اللہ پہ رکھنا ہے۔ شب قدر کی جو راتیں ہیں وہ مبارک راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرما دے، خود پکارتے ہیں
کہ مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے. اب آپ خود سوچیں آپ مانگنے والے ہیں تو وہ کیسے نہیں دے گا. تو آپ نے اس نیت سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں اسم اعظم کی برکت سے تجھ سے مانگ رہا ہوں. یہ برکت راتے ہیں اس میں تو خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں دوں, کوئی ہے بیمار جس کو میں شفا دوں. تو یا اللہ تجھے تیری صداؤں کا واسطہ, تجھے اسم اعظم کا واسطہ, مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق بھی عطا کر, دولت بھی عطا کر, عزتیں بھی عطا کر, پھر آپ کمال لے کے. اسی طریقے سے آپ نے 5 دن کرنا ہے. میں نے پہلے بھی بتا دیا اگر آپ 3 دن باقی ہیں, 2 دن باقی ہیں تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صرف طاق راتوں میں پڑھیں گے, آپ جفت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جب آپ یہ عمل عید کی رات تک آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ روزانہ یا تو چلتے پھرتے یا مغنیوں کا ذکر کریں, لیکن وہ اب اس طرح کریں گے یا اللہ یا مغنی, یا اللہ یا مغنی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تصور سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میری دعا کبھی بھی رد نہ ہو اور میں جو مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بالضرور نوازے, تو آپ نے 786 بار یا اللہ یا مغنیو, یا اللہ یا مغنیو, یا اللہ یا مغنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے, لیکن کامل تصور سے کہ میں اپنے اس رب کو جو بڑا ہی غیرتی ہے, جو بڑا ہی کریم ہے, جو بڑا ہی ذوالجلال والاکرام ہے, اور جو دینے پہ آ جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا, اور اس رب کی وسعت رزق کی اور رحمتوں کی وسعت اتنی ہے کہ اگر وہ سارے بندوں کو بھی نوازے تو اس کے خزانے میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. آپ نے بس اس تصور سے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ یا مغنیو کہ اللہ تعالیٰ میری سن کے میری دعا قبول کرے اور مجھے میرے لیے رزق کی زیادتی, دولت کی زیادتی کی فیصلے فرما رہا ہے. اسی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ قلیل عرصے میں, بہت ہی قلیل عرصے میں, جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا, جتنا آپ شوق ذوق سے یہ پڑھیں گے. ایک بندہ ہوتا ہے وظیفہ پڑھتا ہے, وہ بس ٹائم دیکھتا ہے, تعداد دیکھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں تعداد پوری کروں. آپ نے یہاں پر تعداد نہیں پوری کرنی, آپ ذہن میں رکھیں. آپ نے یہاں پر درخواست دینی ہے, آپ نے عاجزی کرنی ہے, انکساری کرنی ہے, آپ نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے, اور اس طریقے سے مانگنا ہے کہ اس کو تجھ پہ رحم آ جائے. آپ بچے کو دیکھ کے بچہ رو رو کے ماں سے کیسے اپنی خواہش پوری کروا دیتے ہیں, آپ نے اسی طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.